پاکستان آئیڈل کے حوالے سے بتائیے. کل بھی ڈسکشن ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی سیلریز رکی ہوئی ہے, جن کے پیسے جو ہے وہ ان کو نہیں پہنچے. ان لوگوں نے پا- شاید کیس کیا ہے. کن لوگوں نے کیس کیا ہے؟ پاکستان آئیڈل جو ہے نا, وہ تو اس کی تو کہانیاں اتنی زیادہ کٹے کھلتے جا رہے, نواں کٹا کھل گیا. وہاں تو اس حد تک دو نمبری ہوئی ہے, مجھے حیرت ہے. اور اب جو ہے متاثرین انہوں نے عدالتوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا ہے. پہلا نتیجہ ہمیں موصول ہو گیا, یہ ابھی ہم شیئر کرتے ہیں پہلا نتیجہ. اور اس میں یہ ہے کہ جب وہ کورٹس میں جا رہے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے پاکستان آئیڈل کے ججز بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کچھ دنوں میں, اور ان سے بھی ریکوریاں شروع ہو جائیں گی کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اسی سے ان کو پیمنٹیں کی گئی ہیں نا. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اور سب سے مہنگی پروڈکٹ تو وہ ججز ہی تھے نا, 4. تو وہ جناب علی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ بتائیے. سب سے پہلا جو نتیجہ ہے, چلے پہلے میں وہ شیئر کر لیتا ہوں. یہ جناب ایک شخص ہیں جنہوں نے پاکستان آئیڈل میں 7 ماہ دن رات کام کیا ہے, اور ان کا نام ہے محمد احسن قریشی. انہوں نے جناب جو متعلقہ عدالت ہے, کورٹ, اس سے رجوع کیا ہے, پٹیشن دائر کر دی ہے پاکستان آئیڈل کی انتظامیہ کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے معروف میوزک ریئلٹی شو پاکستان آئیڈل کو ادائیگیوں کے تنازع اور پروڈکشن معاملات کے باعث قانونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ گیا. دستاویزی شواہد اور سامنے آنے والی معلومات کے مطابق اس حوالے سے کیس انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبیونل کراچی میں دائر کیا گیا ہے. یہ والا کیس, اور بھی کیسز ہیں کراچی مگر یہ ٹریبیونل کیس پراپرٹی. جہاں اس کی سماعت جاری ہے. درخواست گزار محمد احسن قریشی نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ اس منصوبے کے ابتدائی مرحلے سے تقریباً 7 ماہ تک اس سے منسلک رہے اور شو کی فوٹوگرافی سمیت مختلف ذمہ داریاں سر انجام دی. یہ احسن قریشی نے کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ مسلسل کام کے باوجود ان کی ادائیگیاں بشمول اخراجات کا حال مکمل نہیں کی گئی. درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی اور کاپی رائٹ سے متعلق معاملات پر فیصلہ دیا جائے, نقصانات کا ازالہ کیا جائے اور متعلقہ فریقین کو آئندہ کے لیے پابند کیا جائے. دوسری جانب اس پیش رفت کے بعد شو کی پروڈکشن اور مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, جبکہ کیس کے نتیجے کا انتظار کیا جا رہا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا, یہ جو پہلا نتیجہ ہے. ایک جو ہے کہانی کچھ یہ اب سامنے آئی ہے, اب آپ ناظرین کو ڈاکومنٹس کے ساتھ آج تفصیل بتاتے ہیں. ایک بینک کا ایک ملازم منی لانڈرنگ میں کراچی ایف آئی اے اسے گرفتار کرتی, اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہوتی ہے. جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کا فون بھی قبضے میں لے لیا جاتا ہے. جب اس کا فون قبضے میں لیا جاتا ہے اور اس کا فرانزک ہوتا ہے تو اس فرانزک کی چیٹ سے پتا چلتا ہے کہ اس کمپنی کا سی ایف او جو پاکستان آئیڈل کر رہی ہے, جس کا نام مبینہ طور پہ فیصل الیاس بتایا جاتا ہے, اس کی چیٹ نکلتی ہے وہ حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان آئیڈل پہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور یہ ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں اس شخص کی تصویر اور ایف آئی اے کراچی زون کی پریس ریلیز جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور وہ 70 کروڑ روپے حوالہ ہنڈی میں گرفتار ہوتا ہے جو ایک نجی سپورٹس چینل کو وہ ادا کرتا دبئی میں 70 کروڑ روپے. اور یہ وہ کمپنی ہے جس کے پاس پاکستان آئیڈل کے رائٹس ہیں, اور جو ان تمام پاکستان آئیڈل کے ججز کو پیمنٹ کر رہی ہے, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہی ہے, اور باقی سارے اخراجات کر رہے ہیں, اور وینڈرز کے ساتھ جو ڈیل کر رہی ہے, اور وہی پیسہ وینڈرز کو دے رہی ہے جو کہ نہیں دیا. وہ تو ایک الگ پہلو ہے, اور ادھر پیسہ دیا ہی نہیں, اور لوگ عدالتوں میں جانا شروع ہو گئے اور رل گئے وہ بچے. یہ لوگ پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے نا, پاکستان سے ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے یہ اتنے ماہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ بڑی بڑی وہاں پہ باتیں کر رہے تھے اور ایکٹنگ کر رہے تھے اور اٹھ اٹھ کے جفیاں ڈال رہے تھے اور کلیپنگ کر رہے تھے اور یہ مزے لے رہے تھے. اور میوزک جسے ایک محبت کی زبان کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ یہ اتنا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا پس پردہ. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بینک ملازم پکڑا جاتا ہے, اس کی چیٹ سے یہ اس کمپنی کا سی ایف او فیصل الیاس اریسٹ ہوتا ہے. اس سے آگے جب چیزیں
انویسٹیگیٹ ہوتی تھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان آئیڈل جو ہے یہ بھی انہی کا ٹائٹل ہے اور انہی کا برانڈ ہے اور انہی کا پروجیکٹ ہے اور پروڈکٹ. اچھا اس کے بعد سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو کمپنی کے مالکان ہیں وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. اب ایک تو ڈائریکٹر ہے بچی ہیں, میں ان کا نام دانستہ نہیں لے رہا, غالباً جن کے نام پہ یہ پاکستان آئیڈل ہے, اور ان کے فادر جو ہیں وہ پہلے تو انہوں نے فوری طور پہ وہ معزز عدالت ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ سے رابطہ کیا کہ کسی طرح یہ ایف آئی اے سے اس ایشو میں ہماری جان چھوٹ جائے, مگر کچھ ہی دنوں کے بعد معزز عدالت نے جب معاملہ چیک کیے تو انہوں نے الاؤ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ شامل تفتیش ہو. اب مے بی اگر وہ انویسٹیگیشن میں جا چکے ہیں یا نہیں جا چکے, البتہ یہ کلیئر ہو گیا کہ ادھر جو ہے نا وہ سارا پاکستان آئیڈل میں ایک کھلواڑ ہوا. یہاں بھی اب اس سٹوری میں بھی میں نے آپ سے پاکستان کے ان میڈیا چینلز, ان سیٹلائٹ چینلز کا ذکر کرنا ہے جن پہ پاکستان آئیڈل نشر کیا جا رہا ہے. اب جب میں اور آپ یہ ایف آئی آر دکھا رہے ہیں, میں اور آپ یہ جو ہے سی ایف او کی گرفتاری دکھا رہے ہیں اپنے چینل پہ, اس وقت تک یہ چینل جو ہیں جنہوں نے یہ شو اپنے اپنے چینل پہ چلایا, ایک سنگل ٹکر اور خبر ابھی تک انہوں نے نہیں چلائی کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور یہ 2 نمبری ہوئی ہے. ابھی تک یہ جرنلزم اور میڈیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. میں نام بتاتا ہوں وہ کون کون سے چینلز, ابھی میں آپ کو نام بھی شیئر کرتا ہوں. تو آج کے دن تک ایک چینل نے بھی وہ خبر نہیں دی. اب میں نام مجھے مجبوراً نام بتانے پڑے. بتائیے. یہ شو جو ہے جیو ٹی وی پہ چلایا جا رہا, غالباً مبینہ طور پہ حالیہ پاکستان آئیڈل یہ 4 ججز والا, اور ججز غالباً خود کو کٹہرے میں, اور ان کو تو خود اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے اور خود کہہ دینا چاہیے اتنا پیسہ ہم نے لیا ہے اور ہم یہ واپس کر رہے ہیں. چونکہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ قانون ہے. جب منی لانڈرنگ حوالہ ہنڈی کا پیسہ ریکوری ہوگی اور وہاں جہاں جہاں انویسٹمنٹ ہوگی, اس سے جو کاروبار کیا گیا ہوگا, اس سے جو خرید و فروخت ہوگی, وہ تمام ریکوری میں آئے گا اور وہ 2 نمبری کے زمرے میں آئے گا, اور جتنی پیمنٹیں کی گئی ہوں گی وہ سب ریکور ہوگی. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ میں آپ کو ٹھیک. ایک آئینی بات بتا رہا ہوں. اچھا اس کے بعد پی ٹی وی نے جناب اس پروگرام کو آن ایئر کیا, گرین ٹی وی نے کیا. یہ تو وہ نام ہے جو اس وقت ہمارے پاس آ چکے ہیں. کچھ نام اور بھی ہیں, وہ جب تک ان کی کنفرمیشن نہیں آتی اس لیے میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا. تو اب یہ ہے کہ بدقسمتی دیکھیے اس ملک کی, اگر پیٹرول کی بات آتی ہے تو اپنے مفادات جو ہیں ان کی وجہ سے چینلز پیٹرول کی کوئی نیگیٹو خبر ہی نہیں دیتے, پازیٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں, اچھا پیٹرول دکھاتے ہیں, اچھے ریٹ بتاتے ہیں. پاکستان آئیڈل میں منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے اور یہ تمام چینلز بلنڈر کر گئے, بغیر دیکھے یہ ایگریمنٹ کر گئے, اور انہوں نے جس بھی ڈیل کے تحت جو وہ کنٹینٹ آن ایئر کرتے رہے اور اس سے کروڑوں روپیہ یہ لوگ کماتے رہے اور کروڑوں کے اشتہارات کماتے رہے اور بزنس کرتے رہے. آج ایک سنگل خبر اور کسی ایک شو میں ڈسکس نہیں ہو رہا کہ پاکستان آئیڈل کہ ان معصوم بچوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ کتنی بدنامی ہے پوری دنیا میں پاکستان کی, اور اس کمپنی نے کیا کیا ہے اس ملک کے ٹیلنٹ کے ساتھ. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ بہت بڑا اس کا المیہ ہے, اور آئی تھنک ایکسپلینیشن سب کی جانب سے آنی چاہیے, جو سب سے انوالو پہلی تو ہے یا بات ہے جن کہ جن کو معلوم تھا. میڈیا کا جو رول ہے, آپ نے ایک دے آر کنٹروورشل ناٹ. کنٹینٹ آپ نے چلا لیا, اب آپ اس کی خبر بھی تو دیں. آپ بتائیں نا کہ یہ سی ایف او یہ جو گرفتار ہوا ہے یہ اس کا تعلق کس کمپنی سے ہے, پاکستان آئیڈل کے پیچھے جو انویسٹمنٹ تھی وہ کس کی تھی. چلیں وہ نہیں بتانا تو یہ جو بچارے یہ جو وینڈر رول رہے ہیں اور یہ عدالتوں میں جا کے چکر لگا رہے ہیں اور ان کے خلاف کیسی پٹیشن دائر کر رہے ہیں, ان کی خبر ہی چلا دیں کم از کم کہ ان کا حق نہیں مل رہا, اتنا تو کر دیں. بہت ہی ایک انفیئر قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کیوٹک سچویشن ہے اس وقت پاکستان آئیڈل کی, اور جو اس مینجمنٹ میں ہے جو انوالو تھے دے آر سپوز ٹو ایکچولی کلیئر دا پیمنٹس فرسٹ, ایکسپلینیشن بھی دیں, اور ایٹ لیسٹ یہ جو پاکستان کی امیج اوور آل ڈسٹرب ہو رہی ہے, ڈینٹ ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک جگہ انفلیشن چل رہی ہے, دوسری جگہ کچھ ایسے شوز ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ جاتا ہے.
पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर क्रेडिबिलिटी का सवाल आ जाता है। मैं तो ये हैरान हूँ सर कि जो बच्चे गाना गा रहे थे या सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस तो काफी शैटर हो गया होगा इस जाहिर सारी है कि वो सिचुएशन कैसे की वजह ट्रस्ट से। करेंगे वो बच्चे, और उन बच्चों का बेचारों का क्या कसूर, और वो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे, उनके जज्बात के साथ आप खेलें, उनके फन के साथ आप खेलें, उनके फ्यूचर के साथ आप खेलें, तो वो तो जो है ना एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, और उनकी अदायगियां जो है अलग से होनी चाहिए, इनको तो कैफरे किरदार पे पहुंचाना चाहिए। सर आप भी इनवाइटेड थे फाइनल्स में। हाँ जी, मैं फाइनल में इनवाइट था जब गिरफ्तारियां होनी थी, मेरे पास इतला थी कि ये सारे पकड़े जाएंगे। मैं कहा सारे जो तो फड़े जाएंगे जजेज वगैरह, तो फिर मैंने मिलने तो जाना था ना, किसी ने तो जाना लाहौर से कि नहीं जाना मिलने।